السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی نسبت پر جماعتوں کی نقل و حرکت، جماعتوں کا آنا جانا، دوسری بستیوں میں، دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں جانا، یہ مبارک محنت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکتیں نازل فرمائیں، اس کے ثمرات ظاہر فرمائیں، اس کی صحیح حقیقت ہمیں نصیب فرمائیں، اس کام سے سچی وابستگی اور عقیدت نصیب فرمائیں۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ الحمدللہ جب ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو اکثر ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہم اس بستی سے اس بستی میں جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، تو کب ہم مسافر ہوں گے، کب مقیم ہوں گے، کب ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے، کب ہمیں قصر کرنی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت کب پڑھنی ہے، ہم مسافر شرعی کب ہوں گے، ایسی مختلف شکلیں آتی ہیں۔ تو الحمدللہ فتاویٰ کی شکل میں ایسی کچھ صورت ہم نے جمع کی ہے جو تفصیل کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی صورت کہ اگر ہم اپنے مقام سے سفر شرعی پر جماعت میں جا رہے ہیں، سفر شرعی کی مقدار 77 کلومیٹر ہوتی ہے، تو اگر ہم اپنے مقام سے 77 کلومیٹر دوری پر جا رہے ہیں اور وہاں ہمارا سفر 15 دن یا اس سے زائد کا ہے، 15 دن یا اس سے زائد کی ہم نیت کر چکے ہیں، یہ طے کر کے جا رہے ہیں کہ اس ایک بستی میں ہم 15 دن یا اس سے زائد رہیں گے، تو پھر ہم مقیم بن جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ ہاں، اپنی بستی کراس کرنے کے بعد اس بستی میں پہنچنے سے پہلے یہ جو بیچ کا وقت ہے، اس میں ہم مسافر رہیں گے۔ اس بستی میں جب پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے، وہاں پہنچ کر ہم مقیم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی بستی یا شہر میں گئے، چاہے وہ سفر شرعی 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد ہم نے 15 دن یا اس سے کم کی نیت کی ہے، 15 دن کی نیت نہیں کی ہے، اس سے کم کی نیت، دن کی نیت کی ہے، 5 دن، 10 دن، 12 دن کے اتنے ہی دن ہمیں وہاں رکنا ہے، پھر اگلا سفر ہے یا واپسی کا سفر ہے، یا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 دن رہے، ہو سکتا ہے 15 دن رہے، یا تو 15 دن سے کم کی نیت ہے یا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی کوئی فکس نہیں ہے کہ کتنے دن رکنا ہے، تو سفر کے بیچ میں راستے میں بھی مسافر رہیں گے اور وہاں جانے کے بعد بھی مسافر رہیں گے۔ مسافر رہیں گے تو 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے۔ یہ دوسری صورت پھر سے سمجھیے کہ اپنی بستی سے نکلنے کے بعد 77 کلومیٹر کا سفر ہونے کے باوجود اس بستی میں ہم 15 دن سے کم کے لے جا رہے ہیں، یا ابھی کوئی فکس نہیں ہے کتنے دن کے لے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 15 دن، ہو سکتا ہے اس سے کم زیادہ، کوئی فکس نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ہم راستے میں بھی مسافر رہیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد بھی مسافر ہی رہیں گے۔ یہ دوسری شکل ہو گئی۔ اب آئیے تیسری شکل سمجھتے ہیں کہ ایک بستی میں 15 دن، ایک شہر میں ہم 15 دن کے لے گئے یا اس سے زیادہ کے لے گئے، تو مسئلے کی روشنی میں ہم وہاں پر مقیم ہو گئے۔ اب بستی میں جتنی مسجدیں ہوتی ہے، جماعتیں اس میں گھومتی رہتی ہے، 2 دن ادھر، 3 دن ادھر۔ اب سٹی کی تمام مسجدیں تقریباً 20 دن میں کور ہو گئی۔ اب اس سٹی کے اطراف میں، سبب میں، اس کے اطراف جو دیہات ہیں، بستیاں ہیں، وہاں ایک ایک دن کے لیے جماعتیں جاتی ہیں، تو اس بستی میں چونکہ ہم 15 دن یا اس سے زیادہ شہر میں رہ چکے ہیں، تو وہاں تو ہم نمازیں پوری پڑھیں گے۔ پھر جب ہم وہاں سے اطراف میں سبب میں جائیں گے تو وہاں نماز کتنی پڑھیں گے، کیسی پڑھیں گے، مسافر ہوں گے یا نہیں، اس سلسلے میں بات سمجھیے کہ جو وہ اطراف اور سبب کے دیہات ہے، وہاں سے ریٹن میں ہم اسی شہر میں واپس آئیں گے جس شہر سے ہم ان دیہاتوں میں گئے تھے، اسی شہر میں، اسی سٹی میں واپس آئیں گے یا نہیں، یا تو واپس اسی سٹی میں اور کام کریں گے، یا اس سٹی سے اپنے وطن، اپنی بستی، جماعت واپس جانے والی ہے۔
ریٹرن میں اسی شہر میں آنے والے اگر ہیں تو پہلے بھی اس سٹی میں، اس بستی میں، شہر میں ہم نے 15 دن یا اس سے زیادہ چونکے تھے تو پوری نماز پڑھی تھی۔ اطراف اور دیہات اور سبب میں جتنے بھی دن ہیں، اگر اس سٹی میں واپس آنے والے ہیں تو ہمیں اس اطراف کے دیہاتوں میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے، شہر میں بھی پوری نماز، اطراف اور سبب میں بھی پوری نماز۔ کب؟ جبکہ ہم اس سٹی میں، اس بستی میں واپس آنے والے ہو، یا تو اس سٹی میں واپس جماعت کا کام کرنا ہو، یا وہاں سے اپنے بستی میں جانے کا پلان ہو، ٹرین ہو، وہاں سے سفر ہو۔ یہ تیسری شکل ہو گئی۔ چوتھی شکل یہ ہے جو اس کے عکس ہے، اس کا الٹا ہے کہ سٹی میں ہم 15 دن یا اس سے زیادہ رہے اور پھر اس کے بعد اطراف اور سبب میں گئے، قریب کے دیہاتوں میں گئے، ایک دن 2 دن کے لیے الگ الگ دیہاتوں میں جانا ہوا۔ اب ان دیہاتوں سے کام کرنے کے بعد روانگی کے وقت جس شہر سے ہم ان دیہاتوں میں گئے تھے، جو اس کا سبب اور اطراف ہے، اس شہر میں، اس سٹی میں ہم واپس نہیں آنے والے، انہی اطراف اور سبب سے، دیہاتوں سے ہم کسی اور سٹی میں جانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں جماعت کا اور کام کرنے جانے والے ہوں، یا اس سٹی سے ہم اپنی بستی میں، اپنے وطن میں، اپنے مقام پر، وہاں سے ہماری ٹرین اور ہمارا سفر ہو۔ تو ایسی صورت میں جب تک اس سٹی میں تھے، وہ 15 دن اور زیادہ کا سفر تھا اور اسٹے تھا، تو وہاں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن سبب اور اس کے جو دیہاتوں میں جو آپ کے دن ہیں، چاہے جتنے بھی دن ہیں، چونکہ آپ اس سٹی میں واپس نہیں جانے والے ہیں، دوسری سٹی میں جانے والے ہیں، تو اب آپ ان دیہاتوں میں قصر کریں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے، ان دیہاتوں کے دنوں میں آپ مسافر رہیں گے۔ یہ 4 شکلیں ہو گئی۔ اب جماعت کے احباب کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جماعت میں گئے تو ہو سکے تو امامت نہ کرائے۔ اگر اپنے ہی سب ساتھی ہے، کسی وجہ سے مسجد کی جماعت چھوٹ گئی تو اپنے ساتھیوں میں تو جماعت کرانے میں یا نماز پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی مسجد میں اگر ہم گئے، وہاں اگر ہم نے نماز پڑھا لی تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھائی جو مقتدی ہے، مقیم مقتدی ہے، ان کی نماز خطرے میں آ جائے گی۔ ہم نے اگر 4 رکعت پڑھا لی تو ان مقتدیوں کی نماز فاسد ہو سکتی ہے، فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے پڑھانے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو پھر اعلان کر دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، 2 رکعت نماز پڑھاؤں گا، ما بقیہ 2 رکعتیں مقیم مقتدی حضرات کھڑے ہو کر اپنی ادا کر لیں۔ وہ مسبوق کی طرح ادا نہیں کریں گے، لاحق کی طرح ادا کریں گے، جس کی وضاحت یہ کہ ان 2 رکعتوں میں ان کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، ان 2 رکعتوں میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ارکان ادا کر کے سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ مسبوق جس کی 1-2 رکعتیں نارملی جو چھوٹ جاتی ہے تو وہ بعد کی 1-2 رکعت میں سب کچھ پڑھتے ہیں۔ اس شخص کو جو مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مسافر امام کی نماز کے بعد جب یہ اپنی نماز مکمل کرے گا تو اس میں اس کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، ان 2 رکعتوں کے ارکان کو ادا کر کے سلام پھیر کے اپنی نماز کو پورا کر لینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ امید ہے کہ مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سیکھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔